आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हमने ही घर को संभालना है और ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हमें फ़ख्र के साथ इस चीज़ को मानना चाहिए कि हाँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपना घर संभालती हूँ। अब मैं और आप, हम कोई बूढ़ तो है नहीं जो मेकअप करके जंगलों में, बाज़ारों में हर वक्त घूमती रहे। सारी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन परेशानियों और मसले की बात ये है कि हम सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं, खुद को इग्नोर कर देते हैं। कोई भी आके हमें बात सुना देता है, कोई भी आके हमें तकलीफ़ दे देता है और हम चुपचाप सह जाते हैं। बहुत कुछ सहना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक। जब तकलीफ़ें परेशानियां हद से गुजर जाएं कि आपको ही अंदर से खाना शुरू कर दें, तो वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। परेशानियां, दुख, तकलीफ़ सहने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही सेट नहीं किए होते। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो पहले ख़ुद को बदलें। इस तरह ख़ुद को बदलें कि घर वाले और ख़ानदान के लोग देख के हैरान रह जाएं कि इसको अचानक से क्या हो गया। यकीन करें, आज जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते वो ख़ुद आपके पास चल कर आएंगे और आपसे ताल्लुक़ को बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, ख़ुद को कैसे बदलें, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करें। सिर्फ ये 5 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो का सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुकम्मल देखिएगा और सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, कुकिंग और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप और मैं एक फ़ैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और इनका कोई हल निकाल सके। यहाँ पे मैं एक दो बातें करना चाहती हूँ आपसे। मुझे ना कुछ दिनों से ना एक दो वीडियोस पे कमेंट आए कि आप ही, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सहा है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा अक्लमंद और ऐसी बातें करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अक्लमंद वही होता है जो जग बीती से सीखता है। जो आप बीती से सीखता है ना, इसमें बहुत मुश्किल होती है और बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो मैं आपसे हमेशा यही बात कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखने की कोशिश किया करें कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ पे इन्होंने नुकसान उठाया है, किन चीज़ों की वजह से, किन आदतों की वजह से। खुद को बदलने की कोशिश किया करें। अब आप हैं या मैं हूँ, हम किसी मैदान में, किसी सहरा में तो हम रहते नहीं हैं कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं दुनिया के तौर तरीक़ों का पता ना हो। हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को, तो कोशिश किया करें कि वक्त से पहले सीखने की कोशिश किया करें। क्योंकि अगर वही चीज़ें आपने खुद सह के बर्दाश्त करके या अपनी ज़िंदगी के बहुत साल ज़ाया करके फिर सीखी, तो फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे भी हमेशा वही बातें करती हूँ, कोई किताबी बातें नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं करती फिल्मी ड्रामों वाली। मैं हमेशा आपसे वही बातें शेयर करती हूँ कि जो हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुनते हैं या हम बातें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। हमारे अख्तियार में क्या है, हमारे अपने हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं खुद के लिए। हमारी ज़िंदगियों में सबसे पहले ज़रूरी पता है क्या है कि हमने खुद को ही इम्प्रूव करना है। कि जो लोग हमें आज जलील करते हैं, परेशान करते हैं, वो पास आ जाएं, तो सबसे पहले फ़जूल लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपको अहमियत नहीं देते, आपकी बात को नहीं सुनना पसंद करते, आपको इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ आपको ज़हनी अज़ियत देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे फ़जूल लोग हैं तो इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ, जो भी चाहते हैं ना कि आप हर वक्त इनके इर्द गिर्द रहें, इनकी बातें करें, इनके काम करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सोचने के काबिल ना रहें, कुछ करना भी चाहते हैं तो आप ना कर सकें, आपका सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। फ़जूल का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगियों का कोई मकसद नहीं होता। वो ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। अगर कोई करना भी चाहते हैं तो आगे रुकावटें पैदा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता।
تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی کمنٹ کر کے پوچھیں گے کہ ابھی آپ ہی یہ فیملی کے کچھ ایسے لوگ ہیں، فضول قسم کے لوگ، جن کا مقصد صرف باتیں سنانا، تانے دینا یا رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ فیوچر میں میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اجازت نہیں مل یا کچھ بھی ایسا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر آپ اگنور کر دیں۔ ایسے لوگ پھر آپ کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ نہ تو خود کے ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے بنتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ضرور مدد کریں، لیکن مدد کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خود کو ہی نیچا دکھانا ہے۔ جو خود کو کوئی اگنور کرتا ہے نا، ان کا کام کریں، کام کرنے کے بعد اپنے روم میں آ جائیں، وہ کریں جو آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے۔ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ خود کو وقت دینا، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنا وقت ضائع کیے بغیر کچھ ایسے کام میں لگائیں جو آپ کے زندگی میں، آپ کے فیوچر میں آپ کے کام آ سکے۔ یہی لوگ جو آج آپ کو ذلیل کرتے ہیں، یہی لوگ جو آپ کو ملنا پسند نہیں کرتے، یہی لوگ جو آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ آپ سے رشتہ داری کرنے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، سہارے تلاش کرنا ختم کرتے۔ یہ جو ساری زندگی ہم دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہی ہم خود کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ مائکے میں بھائی ابو کا سہارا اور شادی کے بعد شوہر کے سہارے، ٹھیک ہے آپ کے سربراہ ہیں، ان کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن خود کو اتنا کمزور نہیں بنانا چاہیے، اتنا کمزور نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آئے گا اور آپ کے اوپر سے گزر جائے گا اور اس کو فرق بھی نہ پڑے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ انسان ہیں، آپ فیل کرتے ہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی آئے گا تو مجھے خوش کرے گا، کوئی آئے گا میرا خیال رکھے گا، کوئی آئے گا میری کیئر کرے گا، کوئی آئے گا مجھے سپورٹ کرے گا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہی ہم اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ کون آ سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو خود مضبوط بنا سکتی ہیں، آپ خود کو خوش رکھ سکتی ہیں، آپ اپنا سہارا خود بن سکتی ہیں، کوئی نہیں آتا، یقین کریں۔ اور اگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سکے خون کے رشتے بھی جب اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں نا، اپنے بچوں میں بھی، بیوی بچوں میں بھی، تو کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا۔ میری بہت ساری سسٹر جو مجھ سے بات کرتی ہیں، فیس ٹو فیس بھی ہو جائے، کمنٹ کر کے بھی بات کرتی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی، اور جب بات کرتی ہیں نا کہ کوئی سہارا نہیں بنتا، نہ شوہر میرا بنتا ہے، نہ مائکے والے میری بات سنتے ہیں، انہوں نے تو بس مجھے بلا دیا ہے۔ یہ جو میرا ان سے ایک ہی ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ خود کی ہیں؟ پہلے آپ خود کی تو بن جائیں۔ کب تک آپ نے گلے شکوے کرنے ہیں؟ کب تک دوسروں کو بلیم کرنا ہے کہ وہ میرا اپنا نہیں رہا، وہ میرا سہارا تھا، میرا شوہر میرا اپنا نہیں رہا، بن رہا؟ پہلے خود کی بن جائیں۔ آپ خود کی بنو گی نا، یقین کریں کہ ہر کوئی آپ کا اپنا ہوگا۔ لوگوں کے سامنے، کسی کی رشتے کے سامنے خود کو سچا ثابت نہ کریں۔ اگر کوئی آپ پہ یقین نہیں کر رہا، آپ کو جھوٹا سمجھ جا رہا ہے تو اس کو سمجھنے دیں۔ اگر کوئی آپ کو بیکار کہہ رہا تو اس کو کہنے دیں، اگر کوئی آپ کو فضول کہہ رہا تو اس کو کہنے دیں، اگر کوئی آپ پہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو نیچا دکھانے دیں۔ کبھی بھی لفظوں سے آپ جیت نہیں سکتے سامنے والا، اور مزید آپ کے سامنے کچھ ایسی ڈیمانڈ، ایسے لفظ رکھ دے گا، کب تک خود کو لفظوں کے سہارے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے خود کو نہیں بدلنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہو اپنی جگہ پہ تو محنت کریں، کامیابی حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ کی کامیابی خود چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی کہ آپ کتنی بیوقوف تھی، کتنی بیکار تھی، آپ کو کتنی سمجھ نہیں تھی۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بھی یہی ایک چیز رکھی ہے، میں کبھی بھی خود کو ثابت کرنے کے لیے، خود کو سچا بتانے کے لیے کہ یہ بات میں نے بولی ہے کہ نہیں بولی ہے، میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اگر کوئی آ کے فیس ٹو فیس مجھ سے پوچھ لیتا ہے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ اگر پیٹھ کے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے جو باتیں کی ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اپنی کامیابی کی طرف اپنی زندگی کچھ گول سیٹ کریں، ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ آپ کی کامیابی خود چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کرتی ہوں، میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز میں یہ بات بولی ہوئی ہے،
آپ کو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی شادی کے بعد، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ریزن تھے۔ تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنا لیں اپنے لیے، اپنی خاطر، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا چینل بنا لیں، کامیابی مل جاتی ہے۔ طریقہ ہونا چاہیے۔ مجھے بتانے والا، مجھے سکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، میں نے یوٹیوب سے ہر چیز سیکھی ہے۔ آج بھی جب انسٹاگرام پہ میری بہت ساری بہنیں مجھے ہیلپ مانگتی ہیں، میں ان کی بتاتی بھی ہوں۔ اب میں آپ کو دوسری یوٹیوبر کی طرح یہ تو ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ یہ مت کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے، آپ گھر بیٹھے اپنی سپورٹ خود کر سکتی ہیں، اپنے لیے خود کما سکتی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنا لیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے میری سسٹر یہ بھی سوال پوچھیں گی، کیا کریں گی کہ اگر پرمیشن نہ ملے، شوہر اجازت نہ دے، شوہر کو منانا، شوہر سے اجازت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ نے سوچ لیا ہے نا کہ 1 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے، میں نے بھی اپنے شوہر کو جب منایا تھا نا اس چیز کے لیے، مجھے پورا 1 سال لگا تھا۔ تو یہ تھی چیزیں آپ بھی کر سکتی ہیں اپنی زندگی میں۔ بے شک یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ ہم سامنے والے کو نہیں بدل سکتے، جب بھی بدلنا ہے ہم نے خود کو بدلنا ہے، سامنے والا کو کیوں بدلیں گے؟ ہمارے کہنے پہ اگر ہمیں کوئی آ کے کہے کہ آپ اپنی عادتیں ختم کر لو، آپ یہ چیز ختم کر لو، ہم کریں گے۔ کسی کے کہنے پہ ہم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اندر سے آواز نہیں آئے گی۔ تو یہی چیز ہے کہ سامنے والے سے بحث کرنی ہے کہ مجھے اس کو بدلنے کی بجائے خود بدلیں، اپنے آپ کو خود کو ثابت کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ کل تک تو یہ بندی یہ تھی اور آج اس کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، یہ اس کی زندگی میں ایسا کیا چیز آئی ہے کہ یہ ٹوٹل بدل گئی ہے۔ تو ہمیشہ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی میری سسٹر ہے نا یہ بات کرتی ہیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے لیتی ہیں، یہ وہ دیکھیں کہ آپ میری پوری ویڈیو اگر غور سے سنیں تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں کی، میں نے کوئی کتابی باتیں نہیں کی۔ یہ میری کہانی، آپ کی کہانی، ہماری آس پاس کے سسٹر کی کہانی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی زندگی میں سہتی ہیں، چیزیں برداشت کرتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ہر چیز برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جو بات میں پی گئی وہی بات مجھے کھا گئی۔ تو خاص چیز جو ہے نا وہ برداشت کر کے خود کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ میری محلے میں جو بھی میری سسٹر تھی نا جاننے والی تھی، میں جب ان کی لائف کو میں نے سنا نا، یقین کریں کسی سے بات ہوئی تو بہت ساری سسٹر ایسی ہیں جو بلا وجہ اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہیں، تکلیف میں ہیں، اور تکلیف صرف اتنی سی کی بات کی وجہ سے ہے کہ جب ہم خود کے لیے سٹینڈ نہیں نہ لیتے تو کوئی بھی ہمارے لیے سٹینڈ نہیں لیتا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میری آج کی ویڈیو چھوٹا سا ایک میسیج کہ پلیز اپنے بارے میں سوچیں، آپ خود کو خوش رکھ سکتی ہیں، آپ خود کا سہارا بن سکتی ہیں، آپ خود کو کامیاب بنا سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے۔ تو یہ جو دوسروں سے گلے شکوے کرنے کی بجائے نہ خود سے باتیں کریں کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں، ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔